میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سردیوں میں آپ نے اپنی مرغیوں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے۔ یہ جو مسئلے مسائل لوگ پڑھتے ہیں نا کہ مرغی کا پوٹا بند ہو گیا ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے، اسے بخار ہو گیا ہے، اس نے انڈے دینا بند کر دیے یا اموات زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کبھی ہم شاپر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پردے لٹکا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے کپڑے لٹکا رہے ہوتے ہیں سائڈوں پر، کبھی بوریاں لٹکا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا درجہ حرارت، جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اس جگہ کا درجہ حرارت برقرار رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی مرغیوں کی موت نہ ہو، وہ پورا سال انڈے دیتی رہیں۔ نزلہ زکام، بخار، مٹی پوٹے کا بند ہونا، دوسرے مسائل اس کو نہ آئے، جیسا کہ سانس کے مسائل کا آ جانا اس موسم میں۔ آپ کو بتا دوں کہ سردیوں میں اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ آپ کے لیے اموات کے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سردی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی مرغیاں رات کو جس جگہ پر رکھی ہوئی ہیں وہ کمرہ ہے، ڈربہ ہے یا پنجرہ ہے، یا آپ نے کچھ چھوٹا سا شیڈ بنایا ہوا ہے، یعنی اس میں خوب نما میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی مرغیوں کو خوشحال اور خوش رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو پروڈکٹیوٹی دیتی رہیں، ان کے انڈے دیتی رہیں، ان کی موات نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغیوں کو ہیٹر کی ضرورت نہیں رہتی۔ کمرے میں وہاں یا ڈربے میں یا کسی بھی جگہ پر سائڈوں پر ہیٹر نہ لگانا، یہ گیس والے ہوں یا بجلی والے ہوں، ان سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نیچے کی جانب جو بچھالی ہوتی ہے وہاں سے ایک تو گیس نکل رہی ہوتی ہے، وہاں سے گرم ہوا نکل جاتی ہے، گرم مرغیاں بتا رہی ہوتی ہیں، اور اوپر اگر آپ نے ہیٹر لگائے ہوئے ہیں تو مرغیوں کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو یہ آپ نے ہیٹر بالکل نہیں رکھنا، انہیں گرمائش دینے کے لیے صرف آپ نے سائڈوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ بیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، بیڈنگ کے بارے میں سوچنا ہے۔ بیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، بیڈنگ جو ہے نا وہ نیچے برادہ آپ نے چاول کے چھلکے کا ہو، وہ بچھالی کا ہو، لکڑی کا برادہ ہو، یا آپ کے پاس پائلنگ بچھائی ہو، کچھ بھی بچھایا ہو، یہ برادہ نیچے بچھایا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرغیاں ویسے تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر حرارت کرتی ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں تو ان کے جڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ جناب ان کی جب ایک دوسرے کے ساتھ کٹلنگ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو حرارت فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتی ہیں، کٹلنگ کرتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو گرمائش فراہم کرتی ہیں، اور اون کو اب مکمل طور پر بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوپ کو اس کو مکمل طور پر سیل نہ کریں تاکہ اس کی ہوا یعنی جو وینٹیلیشن ہے وہ ختم نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہوتا سیل پیک نہیں کر دینا، ہوا کے گزر کر دیکھیں آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ برقرار رکھیں۔ اس پہ جو وینٹیلیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ موئسچر کو کم کرتی ہے، ہوا جب وینٹیلیشن ہوتی ہے موئسچر نمی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اندر مرغیوں کے جسم کے اندر لیتی ہے، انہیل کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو باہر نکالتی ہے، ایکزیل کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی موئسچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر مرغیاں سانس لیتی ہیں، چھوڑتی ہیں، اس وجہ سے موئسچر زیادہ، تو یہ موئسچر جو ہوتا ہے، یہ جو نمی ہوتی ہے یہ وینٹیلیشن سے کم ہوتی ہے، اسی کو وینٹیلیشن نہیں کنٹرول کرتی، یعنی ہوا نے ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس نظام کو اور اس کوٹ کو، اس کمرے کو، پنجرے کو، شیڈ کو ہوادار رکھنا بہت ضروری ہے سردیوں کے اندر بھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیپ لیڈر سسٹم استعمال کرنا۔ ڈیپ لیڈر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ کم از کم 2 سے 4 انچ، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس سے برادے کو مینیج کر سکتے ہیں، تو آپ کو 6 انچ سے لے کر 1 فٹ تک لے جاتے ہیں۔ یہ ڈیپ لیڈر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ڈیپ لیڈر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیپ لیڈر سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں
بچھا لی، یہ لکڑی کی یا چاولوں کا چھلکا جو ہے جو شروع میں ہم بچاتے بچھا دیتے ہیں، سردیوں میں آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو جی کام کیسے ڈیپ لیڈر سسٹم ہے؟ جون جولائی کے اندر ہم چوزا نیچے ڈالتے ہیں، اس کے لیے کوئی برادہ بچھاتے ہیں، بیڈنگ مٹیریل اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مرغیوں کے بیٹھیں مکس ہوتی ہیں، مکس ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چاول کے چھلکے کا یا جو پائلنگز ہوتی ہیں ان کے لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پاؤڈر نما مٹیریل جو ہے نا پاؤڈر نما کے مٹیریل بن جاتے ہیں، جو کہ مٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا برادہ مکس ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میٹھے مکس ہوتی ہیں، تو وہ ایک بہترین قسم کا میٹیریل بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے کہ جس سے گرمی ملتی ہے، یعنی مرغیوں کے بیٹھنے اور نیچے جو برادہ بیٹھے اور نیچے جو برادہ بچھایا ہوتا ہے، آپ نے وہ دونوں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر برادہ ڈالیں، جو کہ بعد میں سردیوں تک مکمل طور پر ایک پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے۔ اس پہ مرغیاں بہت خوش رہتی ہیں۔ اگلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرغیوں اگر انڈے دے رہی ہیں تو اس کی عمر کے حساب سے ساڑھے جو ہے نا 15 سے جو ہے 16 گھنٹے لائٹ دیتے ہیں، جو کہ لائک کرتی ہیں مرغیاں۔ ٹھیک ہے، شام کو مثال کے طور پر شام کو 9:30 بجے یا 10 بجے آف کی، اس سے پہلے تک گرمائش ملتی رہتی ہے۔ صبح 4:30 بجے آپ نے دوبارہ لائٹ آن کر دی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے بلب کی ہیٹ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر لیتی ہیں۔ اس اگلے طریقہ پہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے مکئی دینی ہے، جو کہ بہت پسندیدہ اور فیورٹ قسم کی غذا ہے۔ کیلکولیشن کر دیں کہ یہ مکئی انہیں رات کو گرم رکھتی ہے، آپ کے پاس 10 مرغیاں تو آپ نے 10 گرام کے حساب سے دینی، 50 گرام روزانہ رات کو دینی، اور اس کو مکئی کو اپنے مکمل طور پر پیسنا نہیں، صرف ایک دانے کے 2 سے 3 ٹکڑے کرنے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے یا لائٹ آف کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک مرغیوں کے دانے مکمل طور پر ہضم کرنے اور ساتھ پانی بھی پی لیں، پھر آپ نے لائٹ آف کرنی ہے۔ یہ ان کی پسندیدہ غذا، اور رات کو سونے کے دوران پیٹ میں اگر مکئی کے دانے ہوں گے تو اس سے مرغیاں بہت خوش رہیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت گرمائش دیتی رہیں گی۔ چینل پر نہیں ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ انہیں اس کے علاوہ اہم کیا ہوتا ہے کہ ہم رسیاں لگا دیتے ہیں شیڈ کے اندر، اس پنجرے کے اندر بانس کے ڈنڈے لگا دیتے ہیں اس پنجرے کے اندر رسی کے ساتھ۔ اب کوئی گوبھی یا اس طرح کا کوئی میٹیریل لٹکا دیتے ہیں، پالک، لیکن گوبھی کو وہ پنچنگ کرتی ہیں رہتی ہیں، چونچ مارتی رہتی ہیں، اس کو انجوائے کرتی ہیں، ان کا جسم گرم رہتا ہے، ایکسرسائز کی وجہ سے ان کا لیور جو ہے کام میں رہتا ہے، اس کا میٹابولزم ریٹ ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ دن میں ایک پلاسٹک کا ایک حجرہ بنا لیں الگ سے، اس کو پلاسٹک سے کور کر کے دن کو کچھ دیر اس میں شفٹ کریں، وہاں یہ اندر بہت زیادہ گرمائش ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر آپ نے انہیں کھانا پینا وہی کریں اور خوراک اور پانی مہیا کریں، تو شام کو جیسے جیسے درجہ حرارت اوپر کی جانب ہو آپ نے شیڈ کے وہ جو رکھا ہوا اس کے اندر لے جائیں۔ یہ گرین ہاؤس ٹائپ کا ایک تازہ ہوادار سا ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ۔ ہاں، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم جیلی لیں، ان کو ان کی کوم کے اوپر، ان کی بیلٹ کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ لٹکا دیں۔ مرغیوں کی وہی سے اس کے درجہ حرارت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے علاقے میں بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے تو اس کے لیے جو آپ نے میٹیریل ڈالا ہوا ہے، بیڈنگ میٹیریل ڈالا ہوا ہے، اس کو باہر لے کر آئیں، یہاں پر آپ سورج کی روشنی لگوائیں۔ جب وہ زیادہ سورج کی روشنی لگے گی تو تب اس میں سے موئسچر کم ہوگا۔ ریکنگ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ریکنگ کیا ہوتی ہے کہ نیچے والے برادہ اوپر، اوپر والا نیچے، یعنی اس کو مکس کرنا ہوتا ہے۔ گیس باہر نکلتی رہتی ہے اور مرغیاں خوشگوار ماحول کے اندر انڈا دیتی رہتی ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ لکڑی کا برادہ ہو سکتا ہے وہ۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ مرغی خانے میں جو آپ نے سوراخ رکھنے ہیں نا جس سے ہوا باہر نکلے، وہ کوشش کریں شاید کے اوپر کی جانب رکھیں، چھت والی سائڈ، تاکہ گرم ہوا وہ اوپر کی جانب نکلے اور اوپر سے نیچے درمیانی یعنی سرد ہوا نیچے آئے۔ آپ نے ہوا پرندوں کو ڈائریکٹ نہیں لگنے دینی۔
آپ کے شیڈ کے اندر جو ہے نا آپ نے زمین کے کم از کم 3 سے 3.5 فٹ اونچے بانس یا اس کے ڈنڈے وغیرہ لٹکا دینے تاکہ مرغیاں جمپنگ کریں، اس کے اوپر بیٹھی رہیں، اوپر نیچے اتریں، جس سے ان کا جسم گرم رہتا ہے۔ آپ نے جو ہے نا کم از کم جو چمنیاں جو سائڈیں ہیں اس کو گارے سے یا سیمنٹ سے آپ نے اس کا مقصد اچھی طرح کور کر دینا ہے۔ اس کا سردیوں کے اندر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ درجہ حرارت رات کا درجہ حرارت نیچے نہ آئے، وہ ہوادار کمرے کا لازمی دھیان رکھیں۔ آپ نے برادے کے نیچے پانی نہ ڈالیں، آپ اس کے اندر موڈ نہ بننے، تو کیا ہوگا آپ نے سن لائٹ کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے۔ دوپہر کے ٹائم آپ دوپہر کو 2:30 سے 3 بجے کے بعد تھوڑا سا درجہ حرارت نیچے آنا شروع ہو جائے تو بوریاں لگائی ہوئی ہیں وہ اوپر کرنا شروع کر دیں۔ 3:30 ہو، 3:45 کا ٹائم آئے، آپ کو مزید اوپر کر لیں، یعنی شام 5:30 بجے تک صرف 1 فٹ یا 1.5 فٹ کا تاکہ وہ ہوا گزر سکے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دن کے جو درجہ حرارت ہوتی ہے اس حرارت کی مقدار ٹریپ کر لیتے ہیں اور اس مقدار کو اندر قابو کر لیں۔ دن کے وقت آپ کھڑکیاں کھول دیں تاکہ مرغیوں کو باہر نکلنے دیں، یا کپڑا وغیرہ جو ہم نے لگایا ہوا ہے وہ اوپر کرنا شروع کر دیں۔ یہاں آپ ادویات لازمی استعمال کریں۔ اگر کسی بھی وقت آپ کا درجہ حرارت کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ کے پاس بخار کے لیے، کھانسی کے لیے سیرپ، وٹامن، بخار کے لیے آپ ایرینیک، بروفین، اور کھانسی کے لیے ٹی ڈے یا کوئی بھی کھانسی کا سیرپ، ملٹی وٹامن، الیکٹرولائٹ، لیور ٹونکس، اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس لازمی ہو تاکہ آپ کسی بھی قسم کی مس مینجمنٹ ہو جائے تو آپ کو اس چیز کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ یہ احتیاط کے طور پر بھی مہینے میں یا 15 دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک بہت پتہ کی بات بتاتا چلوں، آج کل اگر مرغیوں کا درجہ حرارت فرض کر لیں 15 سے 15.5 یا 16 ڈگری بھی آ جائے تو یہ بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرق صرف اتنا رکھنا ہے آپ نے کہ اگر دن کے وقت درجہ حرارت 25 ڈگری جاتا ہے شیڈ کا، جہاں دن کو آپ نے جناب مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ رات کو آپ نے 19-20 سے نیچے نہیں آنے دینا۔ اگر 20 ہو جائے تو رات کو 15 سے نیچے نہ جانے دینا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 5 ڈگری کا فرق، یعنی جو صبح کو ہوگا رات کو آپ نے 5 ڈگری کا فرق رہنے دینا۔ اگر اس سے نیچے جائے گا تو وہاں یہ آپ کے برڈ نے بیمار ہونا ہے۔ وہاں میں آپ کو